بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جنات کو حاضر کرنے کا طریقہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنات کو حاضر کرنا یہ درست نہیں۔ اگر جنات کو حاضر کرنا ضروری ہو، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے جنات کو حاضر کرنا، پھر ان سے کچھ معاملات، کچھ باتیں، کچھ معاہدے ہوتے ہیں تو وہ بات مان بھی لیتے ہیں، مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر جنات کو حاضر کرنا ضروری ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلی بات، ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کہ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ شیطان حاضر ہو یا وہ وسوسہ ڈالے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میرا دشمن میرے سامنے نہ آئے، جہاں ہے اس کو وہیں پہ تباہ و برباد کر دے۔ ان روایات اور احادیث سے اور قرآن مجید کی آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ التجا اور کوشش، یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ میرا دشمن میرے سامنے آئے۔ یہی کہیں کہ اللہ جہاں بھی ہے، جادو ہے، جنات ہیں، جہاں ہے ان کو وہیں پہ ختم کر دے۔ اگر حاضر کرنا ہو تو پھر بھی آپ نے شرکیہ کلمات کو اختیار نہیں کرنا۔ اکثر معالج شرکیہ کلمات کے ذریعے سے جنات کو حاضر کرتے ہیں اور کچھ معالج صلیب دکھا کر کے جنات کو حاضر کرتے ہیں۔ اب جو صلیب دکھاتے ہیں وہ عیسائی ہیں اور وہ صلیب کی پوجا کرتے ہیں، جنات کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، شرکیہ معاہدے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جنات کو حاضر کرتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں، نہ تو شرکیہ کلمات سے اور نہ ہی صلیب دکھا کر کے، اور نہ ہی نعت علی پڑھ کے جنات کو حاضر کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ نعت علی پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نعت علی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر جنات کو حاضر کرنا ہو، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مریض کے، اگر آپ کو پتہ ہے، اچھے معالج ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس مریض کے اوپر جنات ہیں، تو اس کو حاضر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں کان میں 7 مرتبہ اذان دیں، پھر بائیں کان میں 7 مرتبہ اذان دیں، اور یہ کام وہی کرے جو معالج ہے یا جو اذکار کا پابند ہے۔ ہر شخص یہ کام نہ کرے ورنہ وہ نقصان بھی اس کو ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورہ رحمان کی 33 نمبر آیت یہ 7 مرتبہ، آخری 2 صورتیں 7 مرتبہ یہ پڑھیں تو انشاءاللہ جو بھی جن ہوگا اور اسی طرح جو جنات مسلط کیے گئے ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ جنات سے بات کرنے کا جو طریقہ کار ہے، ان کو اسلام کی دعوت دیں اور اس کو کہیں کہ حت المکان کوشش کریں، اس کو کہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ اگر تو وہ مسلمان ہوتا ہی آپ کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کیا تو فرمایا کہ معاذ، اگر تیری وجہ سے ایک شخص اسلام میں آ جاتا ہے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ اگر جن مسلمان ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے، اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ لیکن ان میں اکثر سرکش شیاطین جنات ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، بعد میں پھر جھوٹ بولتے ہیں، لیکن وہ اس مریض کو چھوڑتے نہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر وہ اسلام لے آتا ہے اس کو کہیں کہ آپ نے ظلم نہیں کرنا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ظلم اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو اسلام کی دعوت دیں، قرآن کی دعوت دیں کہ قرآن کو پڑھیں، اور اس کے اوپر آپ نے ظلم نہیں کرنا ہے، اس کے اوپر آپ نے دوبارہ مسلط نہیں ہونا۔ اگر بار بار وہ آتا ہے، دوبارہ آتا ہے، تو پھر آپ عذاب والی آیات، جنات کو جلانے والی کہ جن سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، ان آیات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ جنات بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شیاطین اور جنات سے محفوظ رکھے، ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔